موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو طور کی جانب سے اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگار ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہاں والوں کا مالک۔ اور حکم دیا گیا، پھینک دے اپنی لاٹھی۔ کیوں ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا، اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گربان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ یہ دو روشن نشانیاں میں تیرے رب کی طرف سے ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ایک آدمی کا قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں کا ہی ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کا حضرت شعیب سے طے شدہ معاہدہ مکمل کر لیا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوں۔ بائبل اور تلمود کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے تو اس 10 سال کے دورانیے میں پہلا فرعون جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی مر چکا تھا، اور اب اس کا بیٹا نافذ ہو چکا تھا، جبکہ قرآن اس کو ایک تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اسی فرعون کے بارے میں اور حمان کے بارے میں ذکر ہو۔ اس کے علاوہ بائبل میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بکریاں چراتے ہوئے طور پہ پہنچے، جبکہ طور مدین اور مصر کا درمیانی علاقہ ہے اور مدین سے کافی دور ہے، اور یہ واضح ہے، قرآن واضح فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور جب وہاں پہ درمیان میں انہوں نے رات کو قیام کیا تو انہوں نے ایک آگ دیکھی، تو واضح گمان ہوا کہ یہاں رات ٹھنڈ ہے تو میں وہاں سے اپنے اہل و عیال کے لیے آگ لے آؤں یا کوئی مدد لے آؤں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وہاں سے ایک آواز آئی، اللہ تعالیٰ کی آواز، جہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے کلام کیا، موسیٰ میں ہی ہوں اللہ۔ صاف ظاہر ہے ایسی آواز پہ کچھ بھی گمان ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح نشانی دی کہ تیرے ہاتھ میں جو ہے نیچے پھینک۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو نیچے پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلایا اور حوصلہ دیا کہ اس کو اٹھا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا تو وہ سانپ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ جو کسی بھی چیز پہ قادر ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی اس کو سانپ بنا سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ پہلی نشانی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا حوصلہ بنانے کے لیے اس کو پھینکنے کا حکم دیا تاکہ وہ زمین پر سانپ بنے۔ لیکن جو دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی وہ یہ تھی کہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو۔ یہ ان کے اپنے جسم میں تبدیلی کی نشانی تھی، کیونکہ اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام
تھوڑا سا یقین کامل میں آ چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ باہر نکالا تو وہ چمک رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین کامل میں بدل گیا۔ یہ ان واضح نشانیوں یا دلائل کی ایک دلیل ہے جو باقی تمام انبیاء کو دی گئی، جس طرح ہم نے پچھلے ویڈیوز میں مختلف دلائل کی ذکر کیے جو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام سب کو دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تو واضح ذکر ہے کہ ہم نے ان کو برہان عطا کی۔ یہ ان واضح نشانیوں کی ایک مثال ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ فرعون کے دربار میں ڈائریکٹ جا کر اعلان جنگ کرو اور ان کو کہو کہ اپنا ظلم روک دیں، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلیل پیش کی کہ میں وہاں قتل کر کے آ چکا ہوں، تو وہ مجھے برداشت نہیں کریں گے، اور میں اتنا واضح گو بھی نہیں ہوں، تو آپ مجھے میرے بھائی ہارون دیں، کیونکہ وہ بہت اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ آگے جا کر سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 25، 26، 27، 28 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح لکھا ہوا ہے کہ دعا بھی سکھائی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا ہمارے لیے بھی ہے، جب ہم کسی کے ساتھ گفتگو کرنے لگیں، اگر یہ دعا پڑھ لیں تو اس کو ہماری بات بآسانی سمجھ آ جاتی ہے۔